السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج 27 اکتوبر ہے اور دن ہے سنڈے کا، اور آج 72 سال پورے ہو گئے ہیں بھارت کے مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے۔ اور یہ 72 سال کا ہر دن ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے، ہماری کشمیری بہنوں کے لیے ظلم کی ایک نئی داستان لے کے آیا، ظلم کی ایک نئی رات لے کے آیا۔ اور آج جب 27 اکتوبر کو ہم پورا پاکستان کے تمام شہری آزاد جموں کشمیر میں بھارت کے اس غاصبانہ اقدام کے خلاف ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور اقوام عالم کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آخر کب تک کشمیریوں پر یہ تاریخ رات، آخر کب تک 72 سال ہو چکے ہیں، کب جا کر ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر یہ ظلم کی تاریخ رات جو ہے وہ ختم ہوگی۔ جب یہاں ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارے ہی پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون گل الائی اسماعیل آج کے روز ہی پاکستان کے اداروں کے خلاف پاکستان کی بدنامی کر رہی ہے، اور پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر، پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے، پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے۔ ناظرین، گل الائی اسماعیل جو بھی کر رہی ہیں ان کے بہت سارے تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ کشمیر کا جو یوم یکجہتی کا دن تھا، جو بھارت کے خلاف یوم سیاہ منانے کے دن تھا، میرے خیال سے اس دن کا انتخاب انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تو حیرانگی ہمیں اس بات کی تھی کہ جب انہیں یہاں پر اریسٹ کیا گیا، نہ جانے کس طرح سے وہ بیرون ملک چلے گئیں، دیار غیر میں چلے گئیں، اور وہاں پر جا کر اب ہمارے پاک فوج کا، ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کی اور پاکستان کی بدنامی کا باعث جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ ان کے بہت سارے تحفظات ہو سکتے ہیں، انہیں دور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کا دن انہیں انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج کا دن وہ ہے جب بھارت نے اپنی افواج جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر میں داخل کر دی تھیں، اور ریاست جموں کشمیر میں اپنی افواج داخل کر کے اس پر غاصبانہ اور جابرانہ اپنا قبضہ قائم کر لیا تھا، اور یہ موقف اپنایا تھا کہ کشمیر کے راجے نے بھارت کے ساتھ الحاق کر لیا اور معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ لیکن وقت نے اور حقائق نے ثابت کیا کہ وہ جو فوجیں ریاست جموں کشمیر میں داخل کی گئی تھیں وہ اس معاہدے سے پہلے داخل کی گئی تھیں، اور جو اس مہاراجہ سے جو دستخط کرائے گئے تھے جس معاہدے کے اوپر، وہ بھارت نے اپنے دباؤ ڈال کر وہ کروائے گئے تھے۔ اور ایک یہ بھی حقیقت موجود ہے، اور ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ بعد میں بنایا گیا تھا، یہ معاہدہ اصلی نہیں ہے۔ لیکن چلیں، 72 سال گزر گئے، ہم بھی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ دنیا، اقوام عالم کے سامنے جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، 72 سال سے اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں، اور 5 اگست کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان وہاں پر خطاب کر کے آئے اور پوری اقوام کو یہ بتا کر آئے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر جو ہے وہ دنیا کا امن بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ کشمیر کے بارے میں عمران خان نے بتایا کہ یہ فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ کا۔ اور آج جب ہمارے پورے ملک کے اندر جو ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے احتجاج کیا جا رہا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، سائیکل ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور سیاہ پرچم جو ہے وہ بھارت کے اس اقدام کے خلاف جو ہے ہم نے یہاں پر بلند کیے ہوئے ہیں، تو یہ اقدام جو ہے وہ کسی طرح سے کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار کا پیغام نہیں ہے، محبت کا پیغام نہیں ہے، یکجہتی کا پیغام نہیں ہے۔ ناظرین، ابھی میں ڈی چوک سے آیا ہوں، وہاں پر جو اسکوائر بنا ہوا ہے، جو چوک بنا ہوا ہے، وہاں پر بہت سارے بینرز جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لگائے گئے ہیں، سیاہ پرچم وہاں پر لگائے گئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جب ہم ڈی چوک کی بات کرتے ہیں تو حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، لیکن آج مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے وائس جو سربراہ ہے مولانا عبدالغفور حیدری، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے، بلکہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور ایک قسم کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبزرویشن دے دی گئی ہے، یہ تھریٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر جو مفتی حمداللہ ہے ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ بحال نہیں کیا جاتا، اور مفتی کفایت اللہ کو جو ہے رہا نہیں کیا جاتا، تو جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اور حکومت نے خود تجویز دی تھی کہ آپ ڈی چوک کے اوپر جو ہے وہ دھرنا لانگ مارچ نہ دیں بلکہ H9 میں کر لیں، وہاں پر جگہ مختص کر دی، ہم ایگری ہو گئے۔ لیکن اب حکومت جو ہے مولانا عبدالغفور حیدری یہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور عین موقع کے اوپر جب ہمارا آزادی مارچ جو ہے وہ کراچی سے شروع ہونے والا ہے، اور جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آزادی مارچ کراچی سے شروع بھی ہو چکا ہو، اس موقع کے اوپر جا کر
ہمارے رہنما مفتی حمداللہ کا اور مفتی کفایت اللہ کا جو ہے مفتی حمداللہ کا شناختی کارڈ معطل کرنا اور مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کرنا جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اپنی بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور اگر حکومت نے انہیں فوری طور پر شناختی کارڈ بحال نہ کیا، رہا نہ کیا تو ہم اس معاہدے کو باطل قرار دے دیں گے۔ ان سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ آزادی مارچ لے کر یہاں پر آ رہے ہیں، یہاں پر آپ کا آزادی مارچ ہوگا یا یہاں پر آپ دھرنا دیں گے، یہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ یہ صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کلیئر کرنا بھی نہیں چاہتے، آپ نے جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، آپ جلسہ سمجھ لیں، آپ ہمارا دھرنا سمجھ لیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفیوژن برقرار رہے اور ہمیں یہاں آنے دیا جائے۔ اسے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ آ کر یہاں پر دھرنا ہی دینا چاہتے ہیں اور اس بات کو کلیئر نہیں کرنا چاہتے، اور حکومت نے بھی اجازت دے دی ہے کہ آپ دھرنا کریں یا مارچ کریں یا جلسہ کریں، آپ کے لیے یہ جگہ مختص ہے۔ پھر ان سے میں نے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں آ تو رہے ہیں، آپ کے آزادی مارچ کا آج جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ مسلم لیگ نواز کی جو مرکزی قیادت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے، کیا وہ بھی آپ کے اس جلسے میں جو 31 اکتوبر کو آپ نے کرنا ہے یا 1 نومبر کو آپ نے کرنا ہے، جب آپ اسلام آباد میں اپنے مختص جو جگہ ہے وہاں پر پڑاؤ کر لیں گے، تو کیا وہ مرکزی قیادت آپ کے ساتھ ہوں گے، بلاول بھٹو زرداری آپ کے ساتھ ہوں گے، شہباز شریف آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو مولانا اس کا جواب بھی بڑا ڈپلومیٹک انداز میں دیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، ہمیں تو بھرپور امید ہے، ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے، لیکن آپ ہم سے یہ سوال کرنے کی بجائے مسلم لیگ نواز سے کریں اور پیپلز پارٹی سے کریں۔ اس سے یہ لگا کہ یہ دونوں جو مرکزی قیادتیں ہیں سیاسی جماعتوں کی، شاید یہ شامل ہونا نہیں چاہتی، اور ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے انہیں اس جلسے میں لایا جائے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ضمانت ہو گئی، لیکن اس میں عدالت نے جس طرح سے پروسیڈنگ کی، تمام باتوں کے قطع نظر ایک جو اہم بات ہوئی ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں، ایک کنفیوژن بھی ہے، وہ بھی دور کرنی ہے۔ اہم بات یہ ہوئی ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو تو طبی بنیادوں کے اوپر ضمانت مل گئی، ایسے تمام قیدی جو جیلوں کے اندر ہوتے ہیں اور انہیں پیچیدہ قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جس سے کسی کی مریض قیدی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، انہیں اس قسم کی سہولیات کیوں نہیں دی جاتی، انہیں ضمانت پر رہا نہیں کیا جاتا؟ تو ناظرین، سیاست بڑی ظالم ہے اور اتنی غیر ذمہ دارانہ حکومتیں اور گورننس ہوتی ہے کہ کل ہمارے سامنے یہ بات عیاں ہوئی کہ صوبائی حکومتوں کے پاس، سندھ کے پاس، خیبر پختونخوا کے پاس، بلوچستان کے پاس، پنجاب کے پاس، ان حکومتوں کے پاس مکمل اختیار ہیں جیل مینول کے تحت۔ آرٹیکل 143 اور 145 جو کہ جیل مینول کا ہے، اور تمام صوبوں کے جیل مینول ایک جیسا ہے۔ ان حکومتوں کے پاس باقاعدہ اختیار ہے کہ اگر کوئی شخص جو قیدی ہے، چاہے وہ سزائے موت کا قیدی ہے، وہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اسے حکومت جو ہے وہ ضمانت کے اوپر رہا کر سکتی ہے، اسے تمام طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے جیل سے باہر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کے اوپر سیاست تو کی جاتی ہے لیکن کوئی عملی اقدام نظر نہیں آتا۔ لیکن کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے گو کہ نواز شریف کو منگل تک جو ہے وہ ضمانت دے دی ہے، اور اب لگتا ہے کہ منگل کو جب نواز شریف کی ضمانت کے اوپر دوبارہ سماعت ہوگی، حتمی سماعت ہوگی مستقل ضمانت دینے کی، تو نیب بھی اور حکومت بھی، حکومت پنجاب بھی اس کی بھرپور مخالفت کرے گا، کہ جیسا کہ ہم نے کل رویہ دیکھا۔ لیکن حکومت سے ایک اور رپورٹ مانگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ ہمیں رپورٹ دیں کہ ایسے تمام مریض قیدی جو جیلوں میں قید ہیں، جنہیں ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، دل کا امراض ہے، یا اس سے ہٹ کر جو ہے ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے، کتنے ایسے قیدی ہیں جنہیں صوبائی حکومتوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ضمانت پر رہا کیا ہو، انہیں میڈیکل کی سہولیات فراہم کی ہوں، اور کتنے ایسے قیدی ہیں جو ان مورزی امراض کی وجہ سے جو ہے اپنی زندگی ہار بیٹھے۔ یہ تمام تفصیل جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ لیکن ایک کلیئر میں یہ کر دوں کہ کچھ ساتھیوں کی جانب سے میسج آئے کہ سمیع ابراہیم کو تو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا، لیکن باقی جو 5 اینکرز تھے یا 4 اینکرز تھے، حامد میر، محمد مالک، عامر متین اور کاشف عباسی، انہیں توہین عدالت کے نوٹس جاری نہیں کیے گئے۔ تو آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب یہ 4 سیشن میں سماعت ہوئی، 3 اس میں بریک ہوئے، پہلے سیشن میں تو ہمارے بہت سارے صحافی حضرات موجود ہی نہیں تھے، بلکہ صدیق بھائی بھی دوسرے سیشن میں آئے تھے۔ تو پہلے سیشن میں انہیں توہین عدالت کا مقدمہ جو بنایا گیا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹ کے اوپر، چیف جسٹس اطہر ملن اللہ نے انہیں تمام اینکرز کو نوٹس جاری کیے، اور نوٹس کیونکہ وقت کم تھا، 1 بج چکا تھا، تو نوٹس جو ریسیو کرانے والا جو نوٹس رائڈر ہوتا ہے، پروسیس رائڈر ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھیجنا ممکن نہیں تھا، تو ٹیلی فون کے ذریعے انہیں اطلاع دی گئی،
اور ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع دینا بھی ان کے نوٹس میں لانا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ سنا جا رہا ہے، تو آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ پہنچ جائیں۔ تو پھر وہ پہنچ گئے، تو یہ ایک نوٹس تھا۔ اور کسی بھی توہین عدالت کے مقدمے میں عدالت پہلے تو سمپل نوٹس جاری کرتی ہے اور اس کے بعد پھر شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، کہ جیسے سمیع ابراہیم کو جاری کیا گیا تھا۔ تو یہ سمپل نوٹس پہلے جاری کیا گیا، انہیں بلایا گیا، تو عدالت نے سمجھا کہ سمیع ابراہیم صاحب نے جو اپنا پروگرام کیا ہے اس میں جو انہوں نے ڈیل کی باتیں کی ہیں اس پر جو عدلیہ کے اوپر جو الزام آتا ہے کہ ڈیل کا حصہ ہے وہ زیادہ سنگین ہے، تو فوری طور پر عدالت نے فیصلہ کیا کہ انہیں تو ہم شوکاز نوٹس جاری کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک حامد میر کا تعلق تھا یا محمد مالک کا تعلق تھا یا جو دیگر اینکرز کاشف عباسی اور عامر متین کا تعلق تھا، انہوں نے اپنا موقف بھی پیش کیا، لیکن عدالت نے ان کا موقف جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، تھوڑا یا زیادہ جو بھی تھا۔ عدالت نے کہا کہ آپ اپنا جو تحریری جواب ہے وہ جمع کرا دیں۔ تحریری جواب داخل ہونے کے بعد جب بھی یہ اس طرح سے تحریری جواب مانگا جاتا ہے، پھر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا کہ ان کے خلاف جو نوٹس جاری کیا گیا ہے، جو سمپل نوٹس ہے، انہیں طلبی کا جاری کیا گیا تھا، کیا وہ ڈسچارج کرنا ہے یا وہ ڈسچارج نہیں کرنا، اور ان کے جواب کی روشنی میں عدالت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، تو پھر شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو وضاحت یہ ہے کہ جو ان سے جواب مانگا گیا ہے اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ابھی تک عدالت کے نوٹس کے اوپر ہیں، اور جب وہ اپنا جواب داخل کریں گے تو اس کا جائزہ لینے کے بعد عدالت جو ہے وہ حتمی فیصلہ کرے گی کہ انہیں جو ہے وہ اس کارروائی کا مزید سامنا کرنا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین،